آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، عورت شوہر کے گھر سے بغیر اجازت کچھ خرچ نہ کرے۔ عرض کی گئی کھانا بھی نہیں؟ یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت شوہر کی اجازت کی بغیر گھر کی کوئی چیز بھی خرچ نہ کرے، تو اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کھانے کی بھی تو چیز ہوتی ہے اور عموماً یہ آنے والے مہمان کو یا غریبوں مسکینوں کو دی جاتی ہے۔ تو جب عرض کی گئی کہ کھانا بھی نہیں، یعنی کھانا بھی بغیر اجازت کے نہ دیا جائے، تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اناج کی، کھانے پینے کی چیزوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت اچھا مال ہے۔ یعنی شوہر کی اگر اجازت نہ ہو، وہ ناراض ہوتا ہو، یا وہ علاقہ ایسا ہو، وہ عرف اور رواج ایسا ہو کہ یہ چیزیں پسند نہ کی جاتی ہوں، تو اب شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر یہ کام نہ کیا جائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں اس مسئلے کو مزید واضح فرماتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اور کھانے کی اہمیت کو بیان کیا، اور بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کو ان چیزوں کے استعمال کرنے اور خرچ کرنے کے حوالے سے یہ جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں ذکر کرتے ہیں کہ بیوی خاوند کے مال سے بغیر اجازت خرچ نہ کرے، اجازت خواہ صریحی ہو یا عرفی۔ مفتی صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر بیویوں کو خاوندوں یعنی ان کے شوہروں کی طرف سے روٹی کا ٹکڑا، معمولی چیز خیرات کر دینے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ خاوند اس پر مطلع ہو کر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی سلیقہ مند ہے، مہمان نواز ہے۔ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کھانا تو بہت اچھا مال ہے، اس میں بھی اجازت درکار ہے، تو اس سے متعلق مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی کھانا تو بہترین مال ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر معمولی چیز بھی خرچ نہیں کر سکتی، تو کھانے جیسی بہترین چیز کیسے خیرات کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زوجین یعنی میاں بیوی جو گھر میں ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت پر ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اگر میاں اور بیوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ احکامات اور آداب کو بجا لائیں اور اس طرح زندگی گزاریں اور گھر کے معاملات کو لے کر چلیں، تو وہ گھر امن کا، سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔